ایک یہودی سینہ تان کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بغیر کسی تمہید کے بول اٹھا، اے علی، میں تم سے علم کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ محفل میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، جیسے سب کو انتظار ہو کہ اب کیا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہ غصہ کیا نہ حیرت ظاہر کی، بس آہستہ سے اپنی مٹھی بند کی اور نہایت سکون سے فرمایا، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہودی نے فوراً جواب دیا، جیسے اسے پہلے ہی سب معلوم ہو، آپ کے ہاتھ میں ایک انڈا ہے، اور یہ انڈا یہاں کا نہیں بلکہ میلوں دور ایک پہاڑی پر موجود کبوتری کے گھونسلے سے لیا گیا ہے۔ یہ سن کر محفل میں کھلبلی مچ گئی، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو تم نے کہا وہ بالکل درست ہے۔ پھر انڈا اس کے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا، اب یہ انڈا وہاں واپس رکھ کر دکھاؤ جہاں سے میں نے اٹھایا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا غرور جیسے زمین میں دھس گیا، زبان رک گئی، نظریں جھک گئیں۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، اے علی، میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں یہ انڈا وہاں واپس رکھ سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے اتنی بڑی بات جان لی، مگر یہ طاقت کیوں نہیں اور یہ علم تمہیں ملا کیسے؟ یہودی نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف چلتا ہوں، جو میرا نفس کہتا ہے میں اس کے الٹ کرتا ہوں، اسی وجہ سے مجھے یہ علم حاصل ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اسی بات کو پکڑا اور ایک ایسا سوال کیا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، اس وقت تمہارا نفس کیا کہتا ہے؟ کیا تم کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو؟ یہودی ایک لمحے کو رکا، پھر سچ بول دیا، میرا نفس کہتا ہے کہ میں کلمہ نہ پڑھوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو پھر اپنے اصول پر قائم رہو اور اپنے نفس کے خلاف جا کر کلمہ پڑھ لو۔ یہ جملہ اس کے دل پر سیدھا لگا، جیسے کسی نے اندر کی دیوار توڑ دی ہو۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، لب کانپے، اور پھر اس نے وہ الفاظ ادا کر دیے جنہوں نے اس کی دنیا بدل دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محفل میں ایک عجیب سکون پھیل گیا اور ایک ضدی دل سچ کے سامنے جھک کر ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔